وہ اس ملک میں آئے اور دندنانے لگے، علماء کرام بیدار ہوئے، جگہ جگہ مناظرہ ہوا، کتابیں لکھی گئی، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ علماء کرام میدان میں آ گئے، سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا سر کٹا دیا، اسلام کے تحفظ کی خاطر، دین کی خاطر، اور اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہو گئے۔ اللہ نے کامیابی عطا کی اور اس ملک سے انگریز بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اب جو ملک بنا اب اسلامی ملک نہیں تھا، یہ ایک سیکولر ملک تھا، جمہوری ملک تھا، ایسا ملک تھا جہاں حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا۔ اس ملک کا ایک دستور بنا، دستور کے مطابق مسلمانوں کو اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق حاصل ہوا، ہندوؤں کو اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کا حق حاصل ہوا، سکھ اور عیسائی کو بھی یہی مذہبی حقوق ملے، یعنی کسی کے مذہبی حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، کسی کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے روکا نہیں جائے گا، کسی کو اپنے مذہب کے نشر و اشاعت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ملک آزاد ہوا اور جمہوری ملک بنا، اسی دستور کے مطابق کام ہوتا رہا۔ لیکن کچھ شرپسند عناصر اس زمانے میں بھی تھے جن کا یہ مزاج تھا کہ اس ملک کو ہندو ملک بنا دیا جائے، ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو کبھی بھی ہندو راشٹر بنایا نہیں جا سکتا۔ ملک کے دستور نے ہمیں یہ تحفظ عطا کیا ہے اور مسلمان یہاں بڑی تعداد میں ہیں، لیکن کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے پلان ہو رہا ہے، آپ کو ڈرایا بھی جا رہا ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے، نئی نسل کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، سیاسی طور پر وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور آپ کو، آپ کی نسل کو ہر اعتبار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان اس ملک میں ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر اب بھی اس نے اپنے ایمان کی اور اپنی نسل کے ایمان کی فکر نہ کی تو خدا وہ دن نہ لائے کہیں ہم مسلمان ہوں اور ہماری نسل مرتد ہو جائے۔ اور آپ خوش نہ رہیں کہ ہم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے، آپ اس بات پر صرف ناز نہ کریں کہ یہاں سینکڑوں مدرسے ہیں، مدرسے ضرور ہیں، انشاءاللہ یہ دین کے تحفظ کا کام کریں گے، لیکن ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سرزمین اندلس مسلمانوں نے 800 سال وہاں حکومت کی تھی، عرب حکمرانوں کی وہاں حکومت رہی، جامع قرطبہ انتہائی لمبی چوڑی مسجد تھی جس کے اندر سینکڑوں حلقے پڑھنے اور پڑھانے کے لگتے تھے، کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کہیں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں مسئلے مسائل یعنی فقہ پڑھائی جا رہی ہے، کہیں عربی ادب زبان اور لینگویج کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن حکمرانوں کی نااہلی اور مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے 800 سال حکومت کے باوجود وہاں تختہ الٹ گیا۔ آج اس سرزمین اندلس میں ایک مسلمان نہیں ہے جو اللہ اللہ کہہ سکے۔ دیکھا آپ نے؟ آئیے میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں۔ بخارا اور سمرقند، ترمذ، علماء کرام وہاں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری علیہ الرحمہ سرزمین بخارا کے تھے، امام ترمذی علیہ الرحمہ سرزمین ترمذ کے تھے۔ سمرقند وہی علاقہ ہے جہاں کے ابو الفقیہ ابو اللیث سمرقندی تھے، یہ ماوراء نہر کا علاقہ ہے، یہاں سینکڑوں سال تک علماء کرام نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کا غلغلہ بلند ہوا ہے، مسجدوں کو مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے اور آباد کیا ہے، لیکن شامت اعمال کی وجہ سے، مسلمانوں کی کوتاہی اور دین سے غفلت کی وجہ سے ابھی سے 70-80 سال پہلے ایک دور ایسا آیا، کمیونسٹوں کی وہاں حکومت آ گئی۔ روس کا یہ علاقہ ہے،
آج جس کو ہم روس کہتے ہیں، یہ پورا علاقہ اسی روس کے ماتحت تھا۔ انڈیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور سعودی عرب کا جتنا بڑا علاقہ ہے، اس سے کہیں بڑا علاقہ وہ تھا۔ اور مسلمانوں نے اس علاقے میں علم و فضل کا مینار قائم کیا تھا۔ دور دراز سے لوگ وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، بڑے بڑے حدیث کے امام پیدا ہوئے۔ لیکن غفلت ہوئی تو کمیونسٹوں کا تمام علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ پھر حشر یہ ہوا، مولانا تقی عثمانی صاحب کی زبانی سنیے۔ مولانا تقی عثمانی پاکستان کے سب سے بڑے عالم اور عالم اسلام کے چند بڑے عالموں میں ایک ہے، جو عربی، انگریزی اور کئی زبان کے ماہر ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند سے وہ منسلک ہیں، ان کے والد دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے۔